الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہر سال اسی مہینے سے ہوتا ہے اور اس مہینے کا نام محرم ہے، اور پھر مزید اس کے ساتھ حرام کا لفظ بھی ہے۔ دونوں کے معنی حرمت والا، حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ تو یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، برکتوں سے بھرپور مہینہ ہے۔ خاص طور سے عاشورہ 10ویں تاریخ اس مہینے کی جو گزری ہے ابھی پرسوں، یہ تو بہت ہی افضل الایام میں سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا 10 تاریخ۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے بتلایا کہ اس تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی تھی فرعون کے لشکر کے مقابلے میں، فرعون کے مقابلے میں، تو ہم اس کے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے تم سے بھی زیادہ قریب ہیں، تم نے تو ان کی تعلیمات میں طرح طرح کی تحریفات بھی کر دی، ہم تو صحیح معنی میں ان پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس بات اب ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی رکھا، اور لیکن خیال آیا بعض صحابہ کرام نے بھی توجہ دلائی کہ یہ مشابہت ہو جائے گی یہودیوں کے ساتھ، یہودی بھی دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال سے میں اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں، اور فرمایا کہ اس سے پہلے ایک دن کا روزہ رکھا، اور ایک روایت میں بھی ہے کہ بعد میں ایک روزہ رکھا، ان میں سے کوئی ایک رکھا۔ لیکن افضل اور احتیاط کی بات یہی ہے کہ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے 10ویں تاریخ کے ساتھ۔ یہاں پر ایک بات توجہ طلب ہے، روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت ہے، اور عبادت بھی کتنی بڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورہ کا رمضان کے بعد، اور اس عاشورہ کے روزے سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی، مگر یہودیوں کی موافقت سے بچنے کے لیے آپ نے فرما دیا کہ اگلے سال میں 1 دن کا روزہ اور رکھو۔ یہ بات توجہ طلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات میں، اسلام کی تعلیمات میں یہ بات ہر جگہ نظر آتی ہے کہ کافروں کے ساتھ مشابہت نہ، اپنا ایک شخص و مسلمانوں کا ہر چیز اس کی ان کی اپنے انداز کی، اپنے مذہب کے مطابق، تو روزے کے اندر بھی ان کی مشابہت کو قبول نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ عاشورہ کا دن گزر چکا، لیکن باتیں اس سے متعلق بڑی اہم ہیں، اچھا ہے ذرا اس کے بعد میں بات ہو جائے۔ محرم الحرام
کا مہینہ بہت عظمت والا مہینہ، پھر خاص طور سے 10 محرم کا دن اور زیادہ عظمت والا مہینہ ہے۔ تاریخ میں، دین کی تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں اس تاریخ میں اہم واقعات پیش آئے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ کو منظور تھا کہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کا وہ مقام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا اہم حصہ بن گیا۔ موت تو آتی ہے، ہر ایک کو آئے گی، آتی ہے، لیکن موت شہادت کی ہو تو یہ بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مقام ملا، اور اس کے لیے دن بھی کون سا مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے۔ محرم کی 10 تاریخ یہ مزید نوازا کیا، نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، حضرت حسین کو مزید نوازا کیا۔ اس خاص دن کی عظمت ان کو عطا کی گئی، اس دن ان کو اپنے پاس بلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی برکات سے پوری امت مالا مال رہے۔ افسوس ہے کہ ہماری تاریخ اسلام میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ محبتوں کی بڑھانے والے واقعات تو ہیں ہی، لیکن آپس میں جھگڑے پیدا کرنے واقعات بھی ہیں۔ اس مہینے کو لوگوں نے جھگڑے اور فساد کا ذریعہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ان گناہوں سے بچنے کی، مسلمانوں کے اتحاد کی توفیق دے۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما شباب اہل جنہ ہیں، جنتیوں میں کے نوجوان ہیں۔ ہم نے دارالعلوم کی جو عمارتیں بن رہی ہیں، اس میں ایک عمارت کا نام ہے دارالصدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پر ہے۔ دوسری عمارت کا نام ہے دارالفاروق، فاروق اعظم کے نام پر ہے۔ تیسری عمارت کا نام ہے دارالعثمان، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر ہے۔ چوتھی عمارت جو تکمیل کے قریب ہے یہ دار علی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر ہے۔ اور اس برابر والی تعمیر وہ بھی عمارت زیر تعمیر اور مکمل ہونے کے قریب ہے، اس کا نام دارالحسنین رکھا ہے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ اللہ ایک خاص بات یہ ہے کہ جتنے بزرگ ہیں یہ، جن کو لے کر بعض لوگ جھگڑوں کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، یہ تو ہمارے سارے بزرگ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، ان کے اہل بیت، اور ان میں آپ اس میں خود بڑے بڑی محبتیں تھیں۔ لوگوں نے تو تاریخ کو بدل ڈالا اور یہ ثابت کیا کہ ان میں آپ میں جھگڑے تو خدا نہ خاصہ ان کے یہاں پہ ایک دوسرے کا عجیب و غریب اہتمام۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، ان کو بھی اس مہینے کی عظمت ملی۔ ایک خاص بات یہ باتوں میں بات یاد آتی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کا سفر کیا، بیت المقدس کا سفر کیا، بہت تاریخی واقعہ ہے، ایمان افروز واقعات ہیں۔ تو یہاں معلوم ہے کہ اس کو اپنا نائب بنا کر مقرر کر کے گئے تھے مدینہ طیبہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قائم مقرر کر کے گئے تھے۔ لوگ تاریخ کو بس کر کے یہ ذہن بتاتے ہیں کہ کابل میں اختلافات سے لڑائیاں تھیں، مخالفتیں تھیں، ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے پر اتنا اعتماد کہ اپنا امیر المومنین جس کی حکومت اس وقت تقریباً آدھی دنیا کے قریب پہنچ چکی تھی، ایشیا کے کتنے ممالک فتح ہو چکے تھے، افریقہ کے کئی ممالک فتح ہو چکے تھے، جب وہ چھوڑ کر جاتے ہیں یہاں سے مدینہ طیبہ دارالحکومت کو، دارالخلافہ کو، اپنا قائم مقام کس کو بناتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے آپس میں محبتیں تھیں، باتوں میں بات یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تک فاروق اعظم کے زمانے میں سن 21 ہجری تک اسلامی کیلنڈر مقرر نہیں تھا، ہجری سال ہجری کیلنڈر مقرر نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی تاریخ بتانی ہوتی تو کہا جاتا تھا کہ عام الفیل کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے 5 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا، 6 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ اس قسم کی طرح طرح کے واقعات کو لوگوں نے اپنا تاریخ کا مبدا بنایا تھا، اور فاروق اعظم کے زمانے تک اسلامی کیلنڈر کا سال کا آغاز کہاں سے ہوگا یہ طے نہیں ہوا تھا۔ فاروق اعظم کا دور حکومت ترقیات کا دور ہے،
اسلامی تاریخ کا وہ روشن ترین دور ہے. بات نکل رہی ہے ہندوستان میں جب کانگریس کی حکومت قائم ہوئی، انتخابات ہوئے انگریز کے زمانے میں، تو کانگریس کی حکومت قائم ہوئی تو مہاتما گاندھی نے اپنے وزیروں کو ہدایت کی کہ میں تم کو ہدایت کرتا ہوں کہ ایسی حکومت قائم کرو جیسے ابو بکر فاروق اعظم نے کی، ابو بکر عمر نے کی. دنیا کو مثال نہیں ملتی، اس کے بعد سے آج تک کسی کو مثال نہیں ملی اور جو ان حضرات کے زمانے میں امن و امان، عدل و انصاف، غریبوں کا اہتمام، غریبوں کی داد رسی. ایک چیز تھوڑی تو فاروق اعظم کے زمانے میں تو بے فتوحات بھی بہت ہوئی، ترقیات بھی بے انتہا ہوئی، بہت سارے کام نئے کیے فاروق اعظم نے. تو اب ان کے سامنے سرکاری کاغذ پیش ہوئے، ایک کاغذ پیش ہوا تو اس پر لکھا تھا شعبان. مہینے تو چل رہے تھے. تو فاروق اعظم نے کہا کہ کون سا شعبان، یہی شعبان یا پچھلا شعبان یا پچھلے سے پچھلا شعبان، بھائی اس کو طے کرو. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو، جلیل القدر صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا. یہ بھی خاص بات اسلامی تعلیمات کی. قرآن نے جگہ جگہ مشورے کی اہمیت کی تاکید کی. ہر اہم کام مشوروں سے کیا جائے گا تو خیر و برکت ہوتی ہے. فاروق اعظم کا بھی طریقہ یہی تھا، جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا صحابہ کرام کو جمع کرتے، خاص طور پر ان حضرات کو جو زیادہ معمر تھے، جن کو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ملی تھی، ان کو جمع کر کے مشورہ کرتے تھے. چنانچہ مشورہ رکھا کہ بھائی اس مسئلے کو طے کرنا چاہیے. اسلامی حکومت ہے، اسلامی فتوحات دنیا میں پھیل رہی ہیں، اب تحریری کام بہت ہو رہا ہے، کاغذات جاتے ہیں، فائل بنتے ہیں، تو طے ہونا چاہیے کہ سال کب سے شروع کیا جائے، سال مقرر ہونا چاہیے. مختلف آراء آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا. مشورے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیش مشورہ دیا کہ ہجرت کے واقعے کو تاریخ کا آغاز قرار دے دیا جائے. اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت کی تاریخ سے کیا جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی ہجرت کی تھی مکہ مکرمہ سے. چنانچہ فاروق اعظم نے بھی اس کو پسند کیا، سب نے اس کو پسند کر اور طے ہو گیا کہ ہجرت ہی کو نقطۂ آغاز بنایا جائے اسلامی سال کا. لیکن ہجرت ہوئی تھی 12 ربیع الاول کو، ایک قول کے مطابق، ایک دو قول کے مطابق 1-2 دن پہلے. عربوں کی عادت یہ تھی کہ وہ محرم سے سال شروع کیا کرتے زمانے جاہلیت. تو فاروق اعظم نے صحابہ کرام نے مشورہ کر کے طے کیا کہ یکم محرم الحرام سے اس کو کر دیا جائے. اسی سال ہجرت سے 2 مہینے چند روز پہلے سے سال شروع کیا جائے اور اس کو ہجرت سن ہجری کہا جائے. یہ سن 21 ہجری کا واقعہ ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا سرکاری سطح پر، اور یہ اس کا آغاز ہوا یکم محرم الحرام سے. تو اسلامی سال شروع ہوتا ہے یکم محرم الحرام سے. یہ مہینہ ہمارے لیے بڑی عظمت کا مہینہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، دیکھیے شمسی کیلنڈر پہلے سے رائج چلا آ رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش آج 2016 چل رہا ہے. ان کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی تو کام چلا سکتے تھے. ایرانیوں کے یہاں ایک کیلنڈر چلا آ رہا ہے، اس سے بھی کام چلا سکتے تھے. لیکن صحابہ کرام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ دوسری قوموں کی ہم پیروی کریں، ان کی ماتحتی کو اختیار کریں. ہم اپنی شان کو برقرار رکھیں گے. اور ہجرت کے واقعے کو مرکز بنایا. عام طور سے سالوں کی تاریخ قومیں کسی بڑے کی پیدائش پر رکھتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو بھی بنا سکتے تھے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ یوم پیدائش اور یوم وفات بھی تو ربیع الاول میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو بنیاد بنایا ہے
کیونکہ واقع ہجرت جو تھا یہ ایک تاریخ ساز واقعہ تھا، ایک انقلاب آیا اسلامی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ جب سے آغاز نبوت ہوا تھا 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں کافروں اور مشرکین کی اذیتوں کو برداشت کیا، اور برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے، لڑائی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے، کتنی کتنی اذیتیں پہنچاتے تھے، صبر کر کر حکم یہ تھا کہ لڑو مت۔ صبر کی چکی میں، صبر کی بھٹی میں پکایا گیا ہے صحابہ کرام، عادت ڈالی ہوئی کہ صبر کی عادت ڈالو، صبر کی عادت ڈالو، جذبات کے پیچھے دوڑنا یہ سمجھدار لوگوں کا کام نہیں ہوا کرتا، حکمت کے ساتھ صبر کرو، صبر کی عادت ڈالی گئی۔ پھر ہجرت مدینہ ہوئی، یہاں سے اسلام کی تاریخ کا ایک آغاز نیا باب شروع ہوا، فتوحات اسلام کی شروع ہوئی، اسلامی حکومت قائم ہوئی، یہاں تک کہ پورے جزیرہ نما عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی۔ تو ہماری اس تاریخ اسلام کا بہت ہی عظیم دن وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ آئے تھے، اس کو اپنا ہم نے کیلنڈر بنایا۔ یہ تمام باتیں ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں، وہ یہ کہ اپنے کلچر کو، اپنی معاشرت کو، اپنی تاریخ کو محفوظ کرنا ہر قوم ضروری سمجھتی ہے، اور ہمارے نزدیک بھی اسلامی تعلیمات بھی ہم کو بتاتی ہیں کہ اپنے کلچر کو، اپنی تاریخ کو، اپنی ماضی کو یاد رکھنا۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ آج ہمارے بچوں کو جنوری، فروری، مارچ تو یاد ہے، لیکن محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی یاد نہیں۔ 2016 تو یاد ہے، 1438 یاد نہیں۔ ہمارے روزمرہ کے زندگی میں ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، یا کوئی قابل تعریف کام نہیں کیا، ہم نے مسلمانوں کی شایان نشان کام نہیں کیا، صحابہ کرام کی شایان نشان کام نہیں کیا۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ تاریخ یاد رکھوانے کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے گھر، چلو باہر نہیں کر سکتے تو گھر کے اندر تو کام کاج میں چاند کا حساب رکھتے۔ ہمارے یہاں دارالعلوم میں پورا نظام، اتنا بڑا ادارہ ہے، 1000 کے قریب یہاں کام کرنے والے حضرات ہیں، 10,000 سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم پوری دنیا کی، اور یہ چھوٹا سا شہر آباد ہو گیا ہے دارالعلوم کے نام سے۔ ہمارے پورا نظام الحمدللہ سن ہجری کے ساتھ اسلامی کیلنڈر کے ساتھ تنخواہیں، ملازمتیں، سب کام، سارا کام، سارے حساب کتاب، حالانکہ آڈٹ بھی ہوتا ہے ہمارا حسابات سرکاری اداروں میں آڈٹ بھی ہوتا ہے، اور سرکاری اداروں میں خط و کتابت بھی ہوتی ہے، مگر وہاں ہم جب لکھتے ہیں تاریخ تو اپنی تاریخ پہلے لکھتے ہیں، اور شمسی تاریخی سے بھی تاریخ اس کے نیچے لکھتے ہیں، اس کے آگے لکھتے ہیں۔ اسلام کو سربلند رکھنا ہے، اپنا کلچر کو اونچا رکھنا ہے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں پیش آتی۔ اس طرح یاد رہے، بلکہ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر چاند کا حساب کیا جائے، ہجری سن کا چاند کا حساب رکھا جائے، عیسوی جو ہے وہ آفتاب کی حرکت کے تابع ہے، اور یہ چاند کے تابع، چاند کے حساب سے اسلامی کیلنڈر، چاند کا سال شمسی سال سے تقریباً 9، 10، 11 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ عیسوی سال میں 31 کا مہینہ کہیں نکل جاتے ہیں، 8 مہینے 31 کے آ جاتے ہیں، اور چاند کے مہینے میں 31 دن نہیں آتے، ایک دن 28 کا آ جاتا ہے۔ عیسائی اسلام میں کبھی 28 نہیں آتے، اسلامی سن میں، پھر یہ کہ کوئی مہینہ 29 کا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے تقریباً 9 دن کم از کم سال کے کم ہوتے ہیں، تو تنخواہ والوں کو سال بھر میں 9 دن کی مزید تنخواہ مل جاتی ہے، تنخواہ والوں کو سال بھر میں مزید تنخواہ مل جاتی ہے، 9 دن کی یا 11 دن کی، حساب لگائیں تو غالباً 11 دن بنتے ہیں یا 9 دن بنتے ہیں۔ بہرحال اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے، اور اس سے ہمارے کسی کام میں خلل نہیں آیا۔ ہمارے اتنا بڑا ادارہ ہے، کتنے اداروں سے ہمارے روزانہ روابط ہیں، بلکہ صرف حکومت پاکستان سے ہی نہیں، دنیا بھر کے ممالک سے تقریباً ہمارے روابط ہیں، خط و کتابت، ای میل ہیں،
ڈاک آتی ہے فتاوا لکھے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تک تاریخ وہ چلتی ہے، وہ بھی دوسری تاریخ بھی چلتی ہے، لیکن اسلامی تاریخ کو نہیں فراموش کرتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر یا اپنی دکانوں کے اندر، اپنی فیکٹریوں کے اندر جس حد تک ہم اپنے اسلامی کیلنڈر کو جاری کر سکیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر ایک بات یہ بھی، یہ سارے سبق مل رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنے آپس میں اتفاق رکھا جائے. پوری دنیا اب تقریباً یہ اور پاکستان کے خلاف گھیرا ڈال دیا گیا ہے. ہمارے دشمنان اسلام نے جو ہمارے دوست بنتے تھے انہوں نے بھی اس میں شرکت کر دی اور گھیرا ڈال دیا پاکستان کے خلاف، تاکہ چائنا سے پاکستان کے روابط مزید نہ بڑھ سکے جو ہو رہے ہیں. امید کئی ممالک نے، ہندوستان اور امریکہ نے مل کر خاص طور پر گھیرا ڈالا ہے ہمارے اوپر، اور گھیرا ڈالنے کے اندر انہوں نے کام یہ کر رکھا کہ اندر بھی مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں، باہر سے بھی ہمارے راستے مسدود کر رہے ہیں. ہمیں بیدار رہنا چاہیے. کبھی شیعہ سنی کا جھگڑا کھڑا کراتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سنی جگہ سے جھگڑا کرا ہو. کبھی دیوبندی بریلوی کا جھگڑا کرانے کی کوشش کراتے ہیں، کبھی مقلد غیر مقلد کا، کبھی پنجابی کا، پٹھان کا، کبھی مہاجر کا، بلوچ کا، کبھی پختون کا. طرح طرح کے مسائل اٹھاتے ہیں. اسلام پاکستان تو ان قومیت کو انعام پر دی، ایک قومیت پر قائم ہوا تھا، اسلامی قومیت. انما المؤمنون اخوہ، اس کو یاد رکھیں. اور جتنے لوگ سازشیں کر کے مسلمانوں میں درار ڈالتے ہیں، لڑائی جھگڑے کروانا چاہتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف حرکتیں کرتے ہیں، ان کی سازشوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہماری